سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان جیسا کہ اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، قرآن کریم کی لسانی و ادبی خصوصیات ایک جائزہ۔ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ قرآن کریم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں نازل ہوا، عربی زبان و ادب ان کا طرۂ امتیاز تھا، اور قرآن کریم کی جو تاثیر ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو عرب کی وہ قوم جنہیں اپنی شاعری اور اپنی خطابت پر ناز تھا، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی پیش کردہ تعلیمات اور اس میں الفاظ کے جو در و بست تھے، ان کا آپسی جو تعلق تھا، اس کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ نے متعدد ایسے واقعات پڑھے ہوں گے جس میں اس بات کی شہادت پیش کی گئی ہے کہ ایک شخص نے قرآن کریم کو سنا، اور چونکہ وہ عربی زبان و ادب کے رمز شناس تھے، عربی زبان و ادب سے پوری طرح واقف تھے، اسی لیے زبان کی جو تاثیر ہوتی ہے اور فصاحت و بلاغت کا جو معیار ہے، اس سے وہ متاثر ہوئے اور قرآن کریم کے بارے میں ان کا جو تاثر تھا، قرآن نے اس کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ اس کی تاثیر جو ہے یہ تو در حقیقت ایک جادو ہے جو لوگوں کے دلوں پر گھر کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہو، ہم میں سے سب لوگ اس سے واقف ہیں، متعدد روایات ملتی ہیں ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں، لیکن سب کا نقطہ اتفاق یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے سیرت کی کتابوں میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو قریش کی قوم کا سب سے ہی زیادہ شعر و شاعری، کہانت اور منتروں کو جاننے والا تھا، ایک بار سرداران قریش نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صلح مصالحہ کی بات کریں۔ اس نے اپنی بات رکھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو کہا کہ میں تمہارے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پیش کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کی سماعت کر لیں، پھر آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ اس کی جو کیفیت ان آیات کو سن کر ہوئی، جب وہ وہاں سے واپس اٹھ کر مڑا تو سرداران قریش نے دور سے آتے ہی جب دور سے ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ جس جذبے کے ساتھ یہاں سے گیا تھا، اب اس کی کیفیت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس نے قرآن کریم کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے، ان علیہ لحلاوہ و ان علیہ لطلاوہ، کہ اس میں تو شیرینی ہے، عجیب سی سرور ہے، لذت ہے۔ میں نثر سے بھی واقف ہوں، نظم سے بھی واقف ہوں، خطابت کا بھی مجھے علم ہے، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کی جو سحر انگیزی ہے، قرآن کے اندر جو تاثیر ہے، اس کا جو جادو ہے، یہ تو عجیب و غریب ہے۔ آج تک میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، بخدا یہ کلام سب پر غالب آئے گا اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگرچہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان سے محروم رہا، ایمان نہیں لایا، لیکن یہ دو واقعہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ قرآن کی جو تاثیر تھی، اس کی جو سحر انگیزی تھی، اس کے اندر جو ادبی اور لسانی اعجاز تھا، اس کا ادراک ان لوگوں کو جو زبان کے شناور تھے، زبان کے رمز شناس تھے، ان کو پوری طرح تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ لوگ بھی زبان کے جاننے والے تھے، تو اس لیے قرآن کی ادبی و لسانی خصوصیات جو تھیں، اس کی تلاش اور تتبع اور اس کی بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔
عربی ان کی اپنی مادری زبان تھی اور اسی پر ان کو فخر تھا۔ عرب کہتے ہیں اس کو، عجم دوسرے لوگوں کو وہ اسی بنیاد پر کہتے تھے، گونگا کہتے تھے کہ زبان و بیان تو ہمارا تو رہی امتیاز ہے۔ تو اس لیے اس وقت صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کی جو تاثیر تھی، اس کی جو ادبی اور لسانی خصوصیات تھیں، پوری طرح واضح تھی اور اس پر کسی طرح سے کسی گفتگو کی ضرورت نہیں تھی۔ کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کا مطالبہ کرتے، جیسے کہ میں نے پہلی آیت جو سورہ عنکبوت کی ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو ان کے جواب میں یہ کہا گیا، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے، ان کو جو چیلنج کیا گیا وہ اس میدان میں جس کے وہ ماہر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سحر کا بہت زیادہ وہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کا علاج، نابینا کو بینا کر دینا۔ تو اسی طرح عرب کی جو قوم تھی وہ زبان و بیان کے شناور تھے، زبان و بیان کے رمز شناس تھے، اس لیے انہیں یہ چیلنج کیا گیا کہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس کو دیکھو، اس میں غور کرو، یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر آگے کی جو آیات ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں تمہیں کسی طرح کا کوئی شبہ ہو تو اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی تم پیش کر کے دکھا دو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اس قرآن جیسی ایک سورہ بھی، متعدد مراحل میں 3 جگہ پہ قرآن کریم کی آیات آئی ہوئی ہیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب 10 سورہ، اور پھر آخر میں چیلنج کیا کہ جیسی کوئی ایک سورہ پیش کر دو، اور ظاہر سی بات ہے یہ کسی کے بس کے نہیں۔ علماء بلاغت جن لوگوں نے بعد کے دور میں، جب عباسی دور میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت طرح طرح کے لوگوں نے قرآن کریم کے الفاظ پر، اس کی تراکیب پر، اس کا جو نظم کا پہلو تھا اس پر مختلف کلچر سے متاثر ہو کر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کیے۔ اب ضرورت پیش آئی کہ قرآن کریم کی جو ادبی اور لسانی خصوصیات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ چنانچہ ہم علماء کرام کی جو ایک طویل فہرست ہے، جن لوگوں نے اعجاز قرآن کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ قرآن کریم کا جو اعجازی پہلو ہے اس میں بلاغت و فصاحت کو، تقریباً جس نے بھی اعجاز قرآن پر کتاب لکھی ہے، اس نقطے کو انہوں نے خوب نمایاں کیا ہے کہ قرآن کا اصل اعجاز جو ہے وہ اس کی فصاحت میں ہے، اس کی بلاغت میں ہے۔ یہ ایک چارٹ میں نے دیا ہے، اس میں کلاسیکی عربی ادبیات جس میں نظم قرآن جو جاہز کی کتاب ہے، سب سے پہلے اس نے قرآن کریم کی آیات کے اندر جو نظم ہے، جو ترابط ہے، جو ہم آہنگی ہے، اس کو انہوں نے بہت تفصیل سے پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پر اس کو انہوں نے پیش کیا۔ دوسری کتاب اعجاز القرآن فی نظمہ و تالیفی، یہ ابو زید عبداللہ الواسطی کی کتاب ہے۔ النقط فی اعجاز القرآن الرومانی کی، بیان و اعجاز القرآن الخطابی کی، اور اعجاز القرآن باقلانی کی۔ اسی طرح الرسالۃ الشافیہ فی اعجاز القرآن، یہ علامہ عبدالقاہر جرجانی کی۔ ان تمام لوگوں نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو قرآن کریم کا اصل اعجاز قرار دیا، اور پھر اس کی پوری تفصیلات انہوں نے پیش کی۔ اسی طرح سے عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صادق رافعی ایک بڑا نام ہے عربی زبان و ادب کا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی جو لسانی و ادبی خصوصیات ہیں اس کا ادراک، اس کا شعور وہی شخص کر سکتا ہے جس کو عربی زبان و ادب کا گہرا ذوق ہو۔ عصر حاضر کے ایک بڑے ادیب علامہ محمود شاکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں
اس کو بہت وضاحت سے پیش کیا ہے کہ یہ جو لسانی اور ادبی اعجاز ہے یا لسانی اور ادبی خصوصیات ہیں، یہ در حقیقت ذوقی چیز ہے۔ انسان کا عربی زبان و ادب کا ذوق جتنا بلند ہوگا اتنا ہی وہ قرآن کریم کے لسانی اور ادبی خصوصیات کا ادراک کر سکتا ہے۔ اگر اس کا ادبی اور لسانی ذوق بہت بلند نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے قرآن کی ان آیات کے اندر جو لسانی و ادبی اعجاز ہے اس کا ادراک کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ اصل حاضر میں جو مصطفیٰ صادق رافعی کی کتاب ہے اعجاز القرآن والبلاغۃ النبویہ، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کے اصل اعجاز کو، اس کی لسانی و ادبی خصوصیات کو نمایاں کیا ہے، بلکہ اس وقت کے جو ادبی شاہکار تھے، چاہے وہ امرؤ القیس کا قصیدہ ہو، چاہے شنفرہ کا لامیا قصیدہ ہو، یا پھر عصر اموی اور عصر عباسی کے جو قصائد ہیں، اس کا انہوں نے تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اس میں کہاں کہاں ابہام، کہاں کہاں جملوں کے اور ترکیب کی ساخت میں کمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، صحابہ کرام کے خطبات بھی پیش کیے ہیں، اور قرآنی آیات اور ان کے درمیان موازنہ کر کے اس نے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کو اوتیتو جوامع الکلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا ہوئے تھے، لیکن خود احادیث اور قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ دونوں میں لسانی اور ادبی فرق بہت نمایاں ہے۔ اس کے بعد میں نے اردو کی چند کتابوں کی فہرست دی ہے، جس میں اس پہلو کو اور خاص طور سے اس کی فصاحت و بلاغت جو ہے اور اس میں ادبی و لسانی یہ چارٹ، تاکہ آپ آئندہ بھی ان کتابوں کا مطالعہ کر سکیں۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اعجاز القرآن، پھر اعجاز قرآن کے نام سے ابھی حال ہی میں پروفیسر سعود عالم قاسمی کی کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک چیپٹر میں فصاحت و بلاغت قرآن کریم کی جو ہے اس میں اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو بہت تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی صاحب کی کتاب ہے قرآن کریم تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ، انہوں نے اس میں بہت ساری آیات کوٹ کی ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ اس کے اندر جو لسانی جو ادبی اعجاز ہے، جب آدمی کے سامنے وہ اعجاز پیش کیا جاتا ہے، قرآن کریم نے جو الفاظ انتخاب کیے ہیں، جو تراکیب انتخاب کی ہیں، اور اس کا جب وہ ادراک کرتا ہے تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ واقعی اب اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی توجیہ ممکن نہیں ہوتی، واقعی یہ تو جادو ہے۔ اسی طرح سے سید احمد اکبر آبادی صاحب کی کتاب ہے فہم قرآن، اور بلاغت قرآن ایک عراقی عالم ہے دکتور سامی العراقی کر کے، انہوں نے خاص طور سے لسانیات کے بہت بڑے ماہر ہیں عصر حاضر میں، انہوں نے باقاعدہ ان کا ٹی وی پر ایک پروگرام بھی چلتا ہے لمسات بیانیہ کر کے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کے ادبی و لسانی پہلوؤں پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ ساری ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں۔ اور پروفیسر عبد المغنی صاحب کا ایک مختصر سا رسالہ ہے قرآن کریم کا، قرآن مجید کا ادبی اعجاز، اس میں ان لوگوں نے اس کے ادبی و لسانی اعجاز کو نمایاں کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے چند مثالیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں، وہ جو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ خود میرا بھی عربی زبان و ادب کا ذوق اتنا بلند نہیں کہ میں ان چیزوں کو جو قرآن کے ادبی و لسانی اعجاز ہیں اس کا ادراک کر سکوں، تو ان کتابوں کے مطالعے سے انہوں نے جو مثالیں پیش کی ہیں اور پھر جس طرح سے انہوں نے اس کے ادبی و لسانی اعجاز کو جب نمایاں کیا ہے، اب دیکھیے یہاں ایک آیت جو ہے اس میں اذا اور ان کا کتنا برمحل استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ شورى کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے ان کے اپنے اعمال کے، اپنے کرتوت کے نتیجے میں، تو انسان بڑا ہی ناشکرا واقع ہوتا ہے۔ اب اس میں اذا اور ان کا جو برمحل استعمال کیا گیا ہے، جب وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ واقعی قرآن کریم نے الفاظ کے انتخاب کے سلسلے میں بھی کس قدر موزوں اور مناسب ترین لفظ کا استعمال کیا ہے۔ عربی زبان کے جو لوگ عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ علماء نحو اور ماہرین بلاغت نے اذا کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ توجیہ کی ہے کہ ان جب کہا جاتا ہے ان تعدنی اکریم کا،
اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ تو اس طرح کے جملے میں جب ان داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر شک کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ان تاتنی اکریم کا، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، یعنی اس میں آنا اس کا یقینی اور قطعی نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں اذا کا استعمال نہیں ہو سکتا، بالکل جملہ غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے اذا طلعت الشمس اتیتک، جب سورج طلوع ہوگا، ارے ان طلعت الشمس اتیتک، اگر سورج طلوع ہوگا تو میں تمہارے پاس آؤں گا، یہ جملہ عربی کے لحاظ سے بالکل غلط ہوگا، اس لیے کہ سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے، رات ڈھلے گی سورج طلوع ہوگا، لہٰذا یہ جملہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اذا جس جملے پر داخل ہوتا ہے اس میں غالب مفہوم اس کا یقین کا ہوتا ہے۔ اب یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب علماء بلاغت نے اس میں جو اذا کا برمحل استعمال، اس کی جو توجیہ کی ہے کہ کون انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں گھرا ہوا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ہم ہر طرف سے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی رحمت سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہماری رحمت ہمارے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں، تو ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے گھرا ہوا ہے، لہٰذا انسان کو رحمت کے مزہ چکھانے کی جو بات کہی گئی ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا سامنا ہے، وہ اس سے گھرا ہوا ہے، اس لیے یہاں اذا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مصیبت کا لاحق ہونا، یعنی اللہ کی طرف سے ہر شخص مصیبت میں مبتلا ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کی رحمتیں تو وسیع ہیں لیکن مصیبت ہر شخص کو لاحق ہو یہ کوئی ضروری نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا استعمال کیا ہے اور یہاں اذا کا۔ یہ بات جب میں نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھی تو واقعی الفاظ کا جو برمحل استعمال تھا اس سے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ اسی طرح سے دوسری آیت اعراب کی تبدیلی میں حکمت کا پہلو، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ یہاں جو چیز پیش نظر ہے، فرشتوں کے بارے میں کہا کہ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قالو کے بعد سلامہ کا لفظ منصوب ہے، لیکن اس کے آگے جو جملہ ہے قَالَ سَلَامٌ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، اب یہاں مرفوع ہے۔ کالا کا جو فاعل ہے، جو ہمیں بنیادی طور پر عربی کی جو بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کالا کے بعد مفعول آئے گا، تو فرشتوں نے تو کہا قالو سلاما، تم پر سلامتی ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، تو اس کی علت کیا ہے؟ یہاں ایک طرف منصوب ہے دوسری طرف مرفوع۔ اب علماء بلاغت نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں اس سے پہلے جو فرشتوں نے کہا قالو، پھر اس کے بعد فعل محذوف ہے، اس لیے کہ فعل کا جو خاصہ ہے وہ اس میں جدت ہوتی ہے، مطلب ایک چیز بار بار اس میں وقوع ہوتا رہتا ہے، فعل کا نئے انداز سے نئے سرے سے بار بار وقوع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا یہ خاصہ ہے، اس میں اس کا وقوع بار بار ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالو سلامہ، یعنی نسلمکم سلامہ، ہم تم پر سلامتی پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، تم پر دائمی سلامتی ہو۔ اور علماء بلاغت نے یہاں جو نقطہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو۔ لہٰذا فرشتوں نے سلامتی ان کو کہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اچھے انداز میں کہ سلام، تم پر دائمی طور پر ہمیشہ تم پر سلامتی ہو۔ اس طرح کی اور میں نے کئی مثالیں پیش کی تھیں۔ اسی طرح سے ایک مثال یہ بھی اسم اور مضارع کا برمحل استعمال، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اوپر جو ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو کتمان آیات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ
یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ اس کے بعد بیچ کی آیت وہ حذف ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ پھر کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اوپر مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا اس لیے کہ اوپر ان لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو ابھی زندہ تھے اور ان کے ایمان کی امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ الا الذین، جیسا کہ آگے کہا گیا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تو لہٰذا جب تک وہ کتمان کا ارتکاب کرتے رہیں گے تب تک ان پر لعنت ہوتی رہے گی، اس لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بیچ کی جو آیت جو حذف ہے یہاں مذکور نہیں ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اور پھر کہا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں اوپر مضارع کا استعمال کیا کہ جب تک وہ کتمان کا ارتکاب کرتے رہیں گے تب تک لعنت ہوتی رہے گی، لیکن چونکہ ابھی زندہ ہیں اگر وہ اصلاح عمل کر لیتے ہیں، توبہ اور رجوع کی کیفیت اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ لعنت ان سے ختم ہو جائے گی، اس لیے یہاں فعل کا استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ کفر کی روش اختیار کیے وماتوا اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان پر یقینی ان پر اولئک علیہم لعنۃ اللہ، تو اس کا استعمال کیا کہ اب ان پر اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ تو یہ اس کی لسانی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کی لٹھیا جو تھی ان کے پاس، اس کے عصا بن جانے کا تذکرہ قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ ہم سب بار بار پڑھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کے جو قصے بیان ہوئے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم میں ان کی لٹھیاں کے سانپ بن جانے کا جو تذکرہ ہے اس کے لیے قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ ہے جان کا، جانن کانہا جانن، جو پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نمل اور سورہ قصص میں یہ استعمال ہوا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ حیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آیت کریمہ ہے قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17-20، اس میں حیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسری آیت جو قرآن کریم کی جہاں ان کے لٹھیاں کے سانپ بننے کا تذکرہ ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یہ 3 الگ الگ پس منظر ہیں جہاں ان کے لاٹھی کے سانپ بن جانے کا تذکرہ ہے۔ اردو میں ہم چاہے وہ جان کا لفظ استعمال ہو، چاہے حیہ کا لفظ استعمال ہو، چاہے ثعبان مبین کا، اکثر مفسرین یا مترجمین نے اس کا ترجمہ سانپ سے کیا ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے الفاظ کا کتنا برمحل استعمال کیا ہے۔ یہاں جو تعبیر بھی میں نے انگریزی زبان و ادب کے ایک مشہور ناقد کا قول ہے کہ ادبی عبارت میں ہر لفظ اپنے صحیح محل پر ہوتا ہے۔ وہ عبارت ایک زندہ جسم کے مانند ہوتی ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو اس سے خون بہنے لگے گا۔ جس طرح سے ایک خوبصورت جسم ہو اور اس کو کسی اعضاء کو اس سے الگ کر دیا جائے تو اس کے اندر ایک عیب ہوگا اور پھر کوئی شخص اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ اسی الفاظ کا صحیح انتخاب اور اس کا صحیح استعمال، یہ قرآن کریم کی ایسی خصوصیت تھی جس کا ہم اور آپ تو ادراک نہیں کر پاتے، لیکن جس معاشرے میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا ان کی عربی زبان و ادب پر جو گرفت تھی اس کی وجہ سے جب وہ ان آیات کو پڑھتے تھے تو ان پر عجیب سی کپ کپی طاری ہوتی تھی، جیسا کہ قرآن نے متعدد آیات میں اس کی صراحت بھی کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیاں کے سانپ بننے کا جو تذکرہ ہے وہ 3 الگ الگ مقامات پر ہوا ہے۔ پہلی آیت ہے جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں انہیں آگ دکھائی دی، وہ آگ دینے گئے، پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اور پھر اس کے بعد ان کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ تو وہاں کہا گیا کہ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہاں موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، لٹھیاں انہوں نے زمین میں پھینکا اور وہ ایک سانپ، تو جان جو عربی زبان میں ہوتا ہے وہ چھوٹے سانپ کے لیے، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے ہلکی سی جس میں حرکت ہو، اس کے لیے جان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، لٹھیاں پھینکی، اس میں حرکت سی ہوئی تو اب وہ قلم پین آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر وہ تھوڑا سا حرکت کرنے لگے تو آدمی تھوڑا سا گھبرا جائے گا کہ بھئی اس کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے تو وہ کیفیت بھی ان کے لیے، اور وہ قرآن نے کہا کہ کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ارے یہ کیا ہو گیا،
دوسری جگہ جہاں حیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور وہاں جب اپنی لٹھیاں انہوں نے ڈالی ہے، تو اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک نشانی کے طور پر فرعون کے سامنے، تو حیہ جو ہوتا ہے وہ عربی میں وہ جان سے بڑے سانپ کو کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کی ضخامت جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ تصویر میں دکھ رہا ہے۔ تو اگر فرعون کے سامنے بھی چھوٹا سانپ ہو کے ظاہر ہوتا تو اس پر وہ کپکپی یا اس کے جو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو شاید کچھ لوگ دیکھ پاتے، کچھ نہ دیکھ پاتے، وہ کپکپی ان پر طاری نہ ہوتی۔ جب وہ حیہ میں تبدیل ہوا تو وہ سب چونک گئے پوری طرح سے۔ اور ثعبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان موقعوں پر استعمال ہوا ہے جہاں جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ وہاں آیان و انصار جو فرعون کے جو سرداران تھے اور پورا ایک طرح سے نمائش لگی ہوئی تھی، ایک بڑا مجمع تھا، جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھا رہے تھے، بہت ساری لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن کر بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، حرکت کر رہی تھی۔ اس موقع پر قرآن نے ثعبان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لٹھیاں پھینکی ہے تو وہ اژدہے کی شکل میں، ایک بڑے سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد وہ جادوگروں کی جو سحر انگیزی تھی اس کو وہ نگلنا شروع کر دیا اس نے اور ان کو ختم کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں تینوں جگہ اگر جہاں جان کا لفظ استعمال ہوا وہاں آپ ثعبان کا لفظ استعمال کر دیں تو وہ آیت کا جو پورا آیت کی جو خوبصورتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جہاں حیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں جان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جہاں جان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ثعبان کا لفظ۔ تینوں لفظ اپنے اپنے محل پر، اپنے مقام پر بہت ہی موزوں، مناسب اور متوازن ہیں۔ یہ قرآن کریم کی لسانی اور ادبی خصوصیت ہے جو کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی۔ متنبی کتنا بڑا شاعر ہے ہم سب جانتے ہیں، متنبی بہت بڑا شاعر ہے، لیکن آپ اس کے دیوان کا مطالعہ کریں، علماء بلاغت نے اس کے شعر کی ایک مثال بھی دی ہے، اس کا ایک بہت مشہور شعر ہے، فَإِنَّ الْقَتِيلَ مُزَرَّزًا بِدُمُوعِهِ مِثْلَ الْقَتِيلِ مُزَرَّزًا بِدِمَائِهِ، کہ شہید محبت شہید کی طرح ہے۔ ایک شخص جو محبت کا شکار ہوتا ہے اور اس میں آنسوؤں میں روتا گلتا اپنی جان دے دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ مثل المزرز بدمائہ، کہ اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لت پت ہوتا ہے۔ مفہوم اس نے ادا کر دیا، لیکن یہاں اگر مثلہ کے بجائے آپ فوق لفظ استعمال کر دیں تو اس میں اور بھی علماء بلاغت نے کہا کہ اس کی معنویت اور بڑھ جائے گی کہ ان القتیل مزرزا بدموعہ فوق القتیل مزرزا بدمائہ، کہ عشق کا مارا ہوا شخص یا اس میں راہ عشق میں شہید ہوا شخص وہ شہید سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ایک عاشق کے لحاظ سے اس کے اندر اور معنویت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے، آپ چاہیں کہ اس کو کہیں سے ادھر سے ادھر اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کر دیں، یا اس کا جو تناسب ہے اس میں جو ربط ہے اس کی جگہ کوئی دوسری آیت استعمال کر دیں، جیسا کہ آگے میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، تو پھر وہ اس کا جو نظم ہے، اس کا جو کلام کی جو خوبصورتی ہے، اور اس میں پڑھنے کے بعد ہم سب جانتے ہیں اور جو لوگ بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بار بار آتی ہے کہ قرآن کریم نہ تو شاعری کی کتاب تھی، لیکن اس میں شاعری کی طرح، شاعری میں جو ریدنگ ہوتی ہے، موسیقہ، اور اس میں جو قوافی اور اوزان ہوتے ہیں، وہ چیز قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، گرچہ وہ شاعری نہیں ہے۔ متعدد آیات میں یہ بات کہی گئی کہ قرآن شاعری نہیں ہے، لیکن شاعری کے اندر جو تاثیر کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں جو وزن ہوتا ہے، اس میں جو ریدنگ ہوتی ہے، وہ سب چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ شاعری نہیں ہے۔ تو وہ شاعری سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کا ادراک جب ہم زبان میں اچھی اور مضبوط گرفت پیدا کریں گے تبھی ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الفاظ کے برمحل استعمال کی ایک دوسری سورہ حج کی آیت نمبر 5 تھی، اس کی بھی میں نے مثال پیش کی تھی، وقت کم ہے۔ یہاں کچھ لوگ جن کا طب سے تعلق ہے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی قرآن نے جو انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ہیں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، تو یہ جو ایک الفاظ ہیں، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، مخلقہ وغیر مخلقہ، جس پس منظر میں قرآن کریم یہ الفاظ استعمال کر رہا تھا، اور آج جدید ٹیکنالوجی اور سائنس جب بہت ترقی کر کے اس مقام تک پہنچی ہے اور ان کی ساخت اور ان کی حیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتی ہے، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعی قرآن کریم کی لسانی و ادبی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ
چونکہ گنجائش اتنی نہیں تھی کہ پوری آیت کوٹ کی جاتی، میں نے آپ لوگوں کے غور و فکر کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو علماء بلاغت کی کتابوں میں درج ہیں کہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نبوت ملنے کا وہ الواح لینے جاتے ہیں تو ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ 40 لیلۃ، اور دوسری جگہ اسی 40 کو 30 لیلۃ واتممناها ب10۔ اب ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، کیا باریکی ان کے درمیان ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اسی طرح ومن لم یشربہ کے بجائے ومن لم یطعمہ، جہاں جالوت کی فوج جاتی ہے تو پانی کے چشمے سے پینے کے لیے روکا جاتا ہے، تو ہاں پینے کے لیے عام طور سے شرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے طعام کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی کیا معنویت ہے اور اس کو استعمال کرنے کی کیا فصاحت ہے۔ اسی طرح قرآن نے یقولون بافواہہم یقولون بالسنتہم، جہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے سلسلے میں بافواہ کا لفظ استعمال کیا، یقولون بافواہہم، لیکن جہاں اعراب جو بدو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے لیے السنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بات وہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جب اس کی پیچھے جو باریکیاں ہیں، جو لطافت ہے، جب وہ ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے تو پھر ہم بھی اش کر اٹھتے ہیں کہ واقعی قرآن کریم کیسی کتاب ہے اور اس کے الفاظ کے اندر کس قدر خوبصورتی، رعنائی، دلکشی اور آویزی ہے۔ اس طرح کے اور بھی آمنتم بہ آمنتم لہو اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور پھر آخر میں نے یہ چند آیات آپ کے سامنے وہ کیے کہ اس پر زبان و بیان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی کہ قرآن کریم نے بہت سے وسیع مفہوم کو مختصر سی آیات میں کس طرح سے سمو دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کے لیے عربوں میں کئی تعبیرات رائج تھیں، القتل و انفع للقتل، اور بھی کئی ایک کتابوں میں ملتا ہے، لیکن قرآن نے جس خوبصورتی سے اس کو ادا کیا، بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ انسانی معاشرے کی ایک طرح سے پوری حقیقت اس میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اسی طرح یہ تو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں قرآن کریم کے اندر جو اختصار ہے، جو اعجاز ہے، اس کی مثال کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ پیرس میں ان سے کچھ مستشرقین تھے جنہیں عربی زبان و ادب کا ذوق تھا، اور جو عربی زبان و ادب سے واقف تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی یہ مانتے ہو کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یقین ہے۔ تو پھر حضرت یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ اچھا چلو ایک مفہوم، میں ایک بات تم سے وہ کہتا ہوں، اس کی تم عربی بناؤ، کیا بنا سکتے ہو؟ جہنم بہت وسیع ہے۔ 28 انہوں نے وہ نقل کیا ہے پورا کہ لوگوں نے 28 جملے بنائے اس کے، جہنم بہت وسیع ہے، ان جہنم لواسعۃ ان جہنم اکثر فسحۃ، اور کیا 28 الفاظ۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ آیت پڑھی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ وہ لوگ مبہوت رہ گئے کہ کیا واقعی اتنی حسین تعبیر، اگر ہمیں عربی زبان و ادب کا ذوق ہو تو جھوم اٹھتا ہے آدمی کہ قرآن نے کیسی سلاست اور روانی اور دلکشی ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اسی طرح سورہ ہود کی جو آیت ہے، علامہ عبد القاہر جرجانی نے اس آیت کی اس کا جو فنی تجزیہ کیا ہے، اس میں 19 جو بلاغت کی جو اقسام ہیں اس کی 19 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا، آسمان کو مخاطب کیا، اور اس کی فنی جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے آدمی تو اش کر اٹھتا ہے۔ اسی طرح سے کل نفس ذائقۃ الموت اور بہت ساری آیات ہیں۔ تو اسی طرح بس ایک آخری آیت، ایک تو دنیاوی زندگی کی جو منظر کشی کی گئی ہے سورہ حدید کے اندر، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آدمی کو عربی زبان و ادب کا ذوق ہو تو جس طرح سے دنیاوی زندگی کی تمثیل بارش سے پھر پیش کی گئی ہے کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور اس کے بعد یا تو دائمی خوشی یا تو ابدی حسرت۔ اگر آدمی نے نیک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھایا تو وہ ابدی خوشی اور شادمانی سے دوچار ہوگا، اور اگر اس نے دنیاوی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزاری تو ابدی خسارے اور نقصان سے دوچار ہوگا۔ جس طرح سے کھیتی اگتی ہے، لہلہاتی ہے،
خشک ہوتی ہے پھر چور چور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال انہوں نے جو پیش کی، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کائنات کے اندر جو تغیر ہوتا ہے۔ شفق، اچانک سے سرخی آسمان پر نہیں چھاتی، رات مغرب کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت جو آسمان پر سرخی آتی ہے، ہلکی سی سرخی آسمان پر چھاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ پورے آسمان پر چھا جاتی ہے۔ تو شفق کی قسم کھائی، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات بھی اچانک سے تاریک نہیں ہوتی، اندھیرا چھاتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر رات گھٹا ٹوپ اندھیری ہو جاتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اسی طرح چاند بھی ہلال ہوتا ہے، بدر بنتا ہے، بدر کامل ہوتا ہے، اور پھر اردن القدیم کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اسی طرح سے انسان کی بھی زندگی لترکبن طبقا عن طبق، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، ختم۔ تو ان کے اندر جو ہم آہنگی ہے اور اس میں جو لسانی و ادبی اعجاز ہے، جب اس کا ادراک ہوتا ہے تو واقعی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر الفنی فی القرآن ہے، اس میں انہوں نے جو مختلف مناظر ہیں، قرآن کریم نے جو منظر کشی کی ہے جنت کی، جہنم کی، اور کافرین کے اعمال کی، منافقین کے اعمال کی، وہ ساری آیات آپ پڑھیے کہ کس طرح سے سراب سے ان کو تمثیل دی ہے۔ دنگ رہ جاتا ہے کہ واقعی قرآن کیا ہے، اس کی ادبی چاشنی، اس کی حلاوت۔ اور یہ جتنا ہی انسان کو اس کا ادراک ہوتا ہے اتنا ہی قرآن کریم کی تلاوت میں اسے مزہ آتا ہے، اتنا ہی قرآن سے اس کا دل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کم ہے کہ ان کو یہاں پیش کیا جا سکے۔ ابھی حال ہی میں قرآن کریم کے ادبی اسالیب کر کے علامہ حامد الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی روشنی میں ہدایت بک پبلشر نے شائع کی ہے قرآن مجید کے ادبی اسالیب۔ اس میں التفات کا جو اسلوب ہے، حذف کا جو اسلوب ہے، فواصل کا جو اعجاز ہے، جو آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ختم ہوتی ہیں، اس سے کیسی موسیقی، کیسی نغمگی، کیسی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان جتنا ہی آپ مطالعہ کرتے جائیں تو واقعی پھر قرآن کریم کی تلاوت کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے، اور ان چیزوں کا جتنا ہی ہمیں ادراک ہوتا ہے اتنا ہی قرآن کریم سے ہمیں انسیت بڑھتی جاتی ہے، قرآن میں دل لگتا ہے، اس کی تلاوت میں حلاوت و لذت محسوس ہوتی ہے، اور واقعی اس کا ادراک ہوتا ہے کہ لبید بن ربیعہ نے کیوں کہا تھا۔ لبید بن ربیعہ جو اصحاب المعلقات میں شامل تھا، جب اس سے بعد میں کسی نے کہا شعر و شاعری کہنے کے لیے، تو اس نے ایک جملے میں کہا کہ آباد القرآن، کیا قرآن کریم کے نزول کے بعد اب شعر و شاعری کی کوئی گنجائش ہے؟ بس اسی پر میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو کتابیں میں نے شروع میں پیش کی تھیں اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خاص طور سے باقلانی نے جو بلاغت کی 10 قسمیں ہیں، استعارہ، تشبیہ، تمثیل، تضمین، تلاؤم، توافق، تجانس، ان سب کی جو انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں، جب ان کو پڑھیے اور پھر قرآن کریم کے فنی اسرار و رموز ہماری نگاہوں کے سامنے جتنا ہی واضح ہوتے جاتے ہیں تو ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تصویر الفنی فی القرآن، اردو میں بھی اس کا ترجمہ قرآن کریم کے فنی محاسن ہوا ہے۔ یا عائشہ عبد الرحمن بنت شاطی کی جو کتاب ہے الاعجاز البیانی فی القرآن، جس کا ترجمہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے اعجاز قرآن کے نام سے کیا ہے، اس میں بھی اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے جو کلمات ہیں مترادفات، بظاہر الحمد اور الشکر میں کیا فرق ہے، رویا اور احلام میں کیا فرق ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ جتنا ہی اس کی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے اتنا ہی ایک عجب سا سرور اور لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے ہمیں گہرا تعلق استوار کرنے، اس کے آیات میں غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔